السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج 3-4 اہم خبریں آپ تک پہنچانی ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے اقتدار سے جاتے ہی واپسی کی فلائٹس جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اگر حالات سازگار ہوں تو پھر تو فلائٹس رک جاتی ہیں، لیکن اگر حالات سازگار نہ ہوں تو کس طرح سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دوڑیں لگتی ہیں. تو وہ والی صورتحال جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ بھاگنے دوڑنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، یہ حالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کیوں ان ایکشن لگ رہی ہے اور کیا اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام کچھ اچھے حروف میں لکھا جائے، سنہری حروف میں لکھا جائے، یا کم از کم بہت سارا ملبہ جو ایک حد تک ان کے اوپر، ان کے کندھوں کے اوپر ہے، اس ملبے کو وہ تھوڑا ہٹانا چاہتے ہیں، کچھ ازالہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویلاگ میں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. 18.6 ٹریلین کا قرضہ ہے جو کہ اس حکومت نے، جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس نے لیا. یعنی عمران خان صاحب کے اوپر یہ لوگ الزام تراشی کرتے تھے، نا اہل انہیں کہتے تھے، نا لائق انہیں کہتے تھے. ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کو حکومت سے انہوں نے بے دخل کیا تو اس کے بعد ہی انہوں نے یہ باتیں کہی. اس کے بعد فتنہ کی گردان شروع ہو گئی. لیکن جو وہ پہلے والا ان کا نیریٹو تھا خان صاحب کے بارے میں کہ جناب نا اہل ہے، نا لائق ہے، وہ نہیں کہا. اس کی وجہ یہ کہ انہیں پتا تھا کہ جو کارکردگی وہ خود اس وقت شو کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو نالائق یا نا اہل کہیں. اور اب ایک ہوش ربا رپورٹ سامنے آ چکی ہے اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ کس طرح سے صرف اور صرف پچھلے 16 ماہ کے اندر اس حکومت نے، جو یہ حکومت گئی ہے، کیا پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کے جو قرضہ جات ہیں بیرونی، اس میں کس قدر اضافہ ہوا ہے. یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کا جو 3.5 سال کا قرضہ ہے وہ ایک طرف، اور دوسری طرف ان کا اگر 16 ماہ کا قرضہ رکھیں تو ان کا قرضہ زیادہ ہے اور عمران خان صاحب کا قرضہ کم ہے. عمران خان صاحب کی حکومت نے 18.1 ٹریلین قرضہ لیا تھا، جبکہ اس حکومت کا جو قرضہ ہے وہ 18.6 ٹریلین ہے. جبکہ عمران خان صاحب نے جو قرضہ لیا تھا وہ 3.5 سال کا جو اوور آل ان کا ٹینیور تھا اس کے لیے یہ قرضہ ہے، جبکہ اس حکومت نے جو قرضہ لیا وہ صرف 16 ماہ کے دوران میں لیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ قرض کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر پھر یہ اتراتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو معیشت کو سنبھال لیا، ریاست کو سنبھال لیا، سیاست کو ہم نے اپنے نہ دیکھا، ہم نے صرف یہ کیا کہ ملک بچ جائے. تو یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ملک کا قرضہ کم کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ جی آپ نے ریاست بچا لی. آپ نے مہنگائی کم کی ہوتی تو ہم کہتے بات جی واہ آپ نے عوام کا بڑا خیال کیا، آپ نے ریاست بچا لی. اگر آپ نے کسی طرح بھی عوام کے لیے کوئی ریلیف کا اہتمام کیا ہوتا، کوئی بجلی کے بل کم کر دیے ہوتے، کوئی آپ نے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے نرخ میں کمی کر دی ہوتی، کسی نہ کسی طور ہی عوام کو کوئی سکھ کا سانس آیا ہوتا. یا چلے مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ کی پالیسیز ایسی زبردست ہوتی کہ کوئی انویسٹمنٹ کے ڈھیر لگ جاتے ملک میں اور کوئی جی ڈی پی گروتھ آسمانوں کو چھو رہی ہوتی، کچھ ہوتا، کوئی ایک چیز پرفارم کرتی تو ہم کہتے کہ جناب آپ نے واقعی ریاست کو بچایا اور سیاست کو نہیں بچایا. لیکن یہاں صورتحال یہ رہی کہ انہوں نے ہر چیز میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ اگر ہم قرض صرف دیکھیں، بیسیکلی تو جو ڈیفالٹ کی بات کی جاتی ہے، دیوالیہ ہونے کی بات کی جاتی ہے، اس میں اس کا اندازہ کس بات سے لگتا ہے کہ جب آپ بیرونی ادائیگیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے، جو آپ نے قرضے دوسرے ممالک سے، دوسرے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے لیے ہوتے ہیں، جب آپ وہ واپس بر وقت کرنے کے اہل نہیں رہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، یعنی آپ دیوالیہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے قرض واپس اگر کیے، تھوڑے بہت جو بیرونی ادائیگیاں کی وہ بھی خیر ڈیلے سے کی لیکن کی، تو آپ نے وہ مزید قرض لے کے کی اور اسی کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کو منہ چھپا کے بھاگنا پڑ رہا ہے. حتیٰ کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جاتے جاتے کوئی الوداعی پریس کانفرنس نہیں کر کے گئے کہ کم از کم اپنی حکومت کی کارکردگی بتا کر تو جاتے کہ یہ میں نے پرفارم کیا. اتنی بھی ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ سامنا کر پاتے، بلکہ جاتے جاتے بھی 20 روپے پیٹرول کا جو مہنگا تحفہ ہے وہ بھی دے کے ہی گئے ہیں. اب خبریں ان کے متعلق یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے اڑان بھر لی ہے اپنے آبائی ملک کی اور وہ واپس شاید لندن چلے گئے ہیں.
ابھی تک اس کی کہیں سے تردید نہیں آئی. یہ خبر تو رپورٹ ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ملک سے چلے گئے ہیں, بیرون ملک چلے گئے ہیں, لیکن اس کی کوئی تردید نہیں آئی ان کی طرف سے. اگر یہ خبر غلط ہوتی تو کم از کم کوئی تردید آ جاتی کہ ہاں بھی میں تو ملک میں موجود ہوں, اور یہ غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں. تو ایسی کوئی تردید نہیں ابھی تک آئی, جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خبر پھر صحیح ہے اور اسحاق ڈار صاحب لندن چلے گئے. اس سے قبل شہباز شریف صاحب سے بھی یہی آپ کو معلوم ہے, نصرت شہباز صاحبہ کی طبیعت سے متعلق خبر آئی, اور اس کے بعد یہی سنا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب بھی اب لندن روانہ ہو رہے ہیں, اور وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جائیں گے, ان کا علاج بھی کروائیں گے, وہاں پر ان کی نواز شریف سے مشاورت بھی ہوگی, اور پھر آگے کا لاہ عمل وہ دونوں مل کے طے کریں گے. تو اب آپ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی اقتدار سے یہ لوگ نکلے ہیں, ایک ہفتہ ان لوگوں کے لیے ملک میں گزارنا کتنا مشکل ہے. ایک ہفتہ یہ لوگ ملک میں اقتدار کے بغیر گزار نہیں سکتے. یہ ملک سے جاتے ہیں تو ڈیلیں کر کے جاتے ہیں, اور یہ ملک میں واپس آنے کے لیے بھی ڈیلیں کرتے ہیں, اور اب تو یہ باقاعدہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. جیسے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے باقاعدہ اعتراف کر لیا ہے کہ ہمیں گارنٹی مل چکی ہے, عدلیہ سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی, مطلب ان کی ڈیل فائنل ہو چکی ہے. تو نواز شریف صاحب جب جیل سے نکل کر لندن چلے گئے تھے بیماری کا بہانہ کر کے علاج کے لیے, تو اس وقت بھی وہ ایک ڈیل کر کے گئے, اور اب اپنے ملک واپس آنے کے لیے بھی ان کو ایک ڈیل کی ضرورت تھی, اور وہ ڈیل اب انہوں نے طے کر لی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم واپس آ جائیں گے, اور وہ ڈیلیں ان کی صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہیں. اگر تو اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ ملک میں رہیں گے, اور اگر نہیں کیا جائے گا تو وہ بیرون ملک ہی رہیں گے. اور ابھی بھی یہی ہوا ہے, 16 مہینے کے بعد اب دوبارہ سے انہیں نظر آ رہا ہے فی الحال کہ فوری الیکشن تو نہیں ہو رہے, تو اب زیادہ تر قیام لگتا ہے کہ ملک سے باہر ہی نظر آئے گا. تو یہ جناب ان کی اب فلائٹیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, بیرون ملک پروازیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی کچھ مشکل اور پریشانی کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو روایتی سیاستدانوں سے یہ لوگ ڈیل کرتے رہے ابھی تک, تو انہیں پتا تھا کہ وہ کس کی کمزوری کدھر ہے. ان کی کرپشنز کی داستانیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی, فائلیں ہاتھ میں ہوتی تھیں, اور انہیں پتا تھا کہ وہ کسی بھی فائل کو کسی بھی وقت استعمال کر کے کسی کو بھی جیل بھی بھجوا سکتے ہیں, اور پھر جیل کے اندر سختیاں کر کے ان کو جیل سے نکلنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا وہ یہ روایتی طریقے آزمانے کے عادی تھے. لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ان کا پالا پڑ گیا ہے عمران احمد خان نیازی کے ساتھ, جس کے خلاف نہ تو کرپشن کی کوئی سالڈ فائل ہاتھ لگی کہ جس کے تحت ان کو کوئی بہت زیادہ سزا ہو سکے, یا وہ کم از کم وہ کیس ہی عدالتوں میں کہیں نہ کہیں ٹھہر سکے, اور اگر وہ کرنا ہی پڑا تو وہ پھر اسی قسم کا انصاف کرنا پڑا جیسے ہمایوں دلاور صاحب نے منہ کالا کیا ہے انصاف کا. تو اس کے بعد پھر اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوسرا کیا. چلیے کسی نہ کسی طرح جیل میں تو ڈال دیا جیسے تیسے فیصلہ سنوا کے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جیل کی بدترین صعوبتوں کے باوجود بھی وہ شخص تو ہار نہیں مان رہا ہے. تو اب ان کے پاس بھی ٹائم ہے کم. الیکشن فی الحال تو انہوں نے ڈیلے کر لی ہیں, حلقہ بندیوں کا بہانہ کر کے 6 مہینے تک ڈیلے کر لی ہیں, لیکن کتنی دیر ڈیلے کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی بین الاقوامی پریشر بھی آئے گا, IMF نے بھی آگے ڈیل کرنا ہے, اور ملک کا پہیہ بھی نہیں چلتا جب تک کہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو. تو کریں تو کیا کریں. الیکشن اگر کرواتے ہیں تو عمران خان آ جاتا ہے, اگر الیکشن نہیں کرواتے تو پھر پریشر آ جاتا ہے, اگر عمران خان کو ہٹا کے بھی الیکشن میں جائیں تو تب بھی لوگ بلے کے نشان پر ووٹ ڈال دیں گے. تو پھر کریں تو کیا کریں, کیسے لوگوں کے دل سے عمران کو نکالیں, یہ بڑا ٹاسک ہے جو اس وقت مشکل بنا ہوا ہے. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا, اس کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ عمران خان ہی کوئی ایسی حرکت کر دے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں یا اس سے دور ہو جائیں. اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی کمپرومائز کر لے, اگر وہ کسی کمزوری کا اظہار کرے اور اپنی کمزوری ظاہر کرے, ڈیل کر لے, اور اس کے بعد وہ آ کر کہے جی میں نے تو یہ کیا تھا, میں تو فی الحال پارٹی چھوڑ کے سیاست چھوڑ کے باہر جا رہا ہوں, اللہ حافظ. تو وہ لوگوں کے دلوں سے نکل سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ بھی باقی سیاستدانوں جیسا ہی نکلا, ڈیل کر کے فرار ہو گیا. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ یہ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا. اس وقت جیل میں بدترین ان کو صعوبتیں دی جا رہی ہیں, جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں. اب یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ ایون ان کو 24 گھنٹے ان کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی فوٹیجز بھی مل جائیں کہ جس میں وہ پتہ چلے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں یا کوئی پریشان ہیں, یا کوئی ان کی ایسی گفتگو کسی کے ساتھ ایسی مل جائے جس میں ایسے لگے کہ جی وہ بالکل گھٹنے ٹیک چکے ہیں, کوئی ایلیمنٹ کمزوری کا نظر آ جائے. لیکن فی الحال کوئی چیز ایسی ہاتھ ابھی تک لگ نہیں رہی ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھا کر وہ کوئی کام کر سکیں یا کامیاب ہو سکے.
تو فی الحال وہ بھی کچھ مشکل میں ہیں کہ کریں تو کیا کریں. بہت زیادہ دیر نہیں لمبا کر سکتے الیکشن کو, اور اگر الیکشن کرواتے ہیں تو پھر بھی پھنس جاتے ہیں. یہ ایک گوٹی ہے جو پھنسی ہوئی ہے, دیکھتے ہیں یہ کب نکلے گی. اور اس گوٹی میں ایک اہم کردار سپریم کورٹ کا بھی ہو سکتا ہے, کم از کم اگلے 1 مہینے تک تو. اور اس کے لیے اب لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی کافی تیار ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں 2-3 اہم کیسز کی سماعت لگ چکی ہے. پہلا کیس کا تو فیصلہ آ چکا ہے ریویو اینڈ ججمنٹ سے متعلق. اب نیب ترامیم سے متعلق جو کیس تھا, وہ بھی جو عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کو جو چیلنج کیا تھا, وہ کیس بھی بیچ میں تھوڑا پینڈنگ تھا. اب دوبارہ سے اس کی سماعتوں کا آغاز ہو چکا ہے. اس کیس کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی اپیل منظور کر کے نیب ترامیم کو ختم کر دیا جاتا ہے, کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے اور یہ قوانین اڑا دیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر جو تمام لوگ نیب کے کیسوں سے اپنے آپ کو پوتر کر چکے تھے, اپنی جان چھڑا چکے تھے, وہ دوبارہ سے اسی شکنجے میں آ جائیں گے. اور پھر ان لوگوں کے لیے یہ جو ریلیف ملے ہیں, جو ان کے سارے مقدمات اچانک پلک جھپکتے ختم ہوئے تھے, وہ سارے دوبارہ سے ریوائیو ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا ان تمام سیاسی لیڈران کے لیے جنہوں نے نیب ترامیم سے فائدہ اٹھایا. لیکن اب چیف جسٹس صاحب کیا واقعی یہ کرتے ہیں یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا. البتہ اس کیس کو لمبا کرنے کے لیے منصور علی شاہ صاحب نے آج ضرور ایک عجیب سا ریمارک دیا. 46 سماعتیں اس کیس کی ہو چکی ہیں, اور اس 46 سماعت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی فل کورٹ بننا چاہیے اس معاملے پر. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے پھر انہیں ذرا ٹکا سا جواب دیا کہ کوئی فل کورٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیس تو اب تقریباً اپنے منطقی انجام کی طرف ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے سرے سے اب ہیئرنگ سٹارٹ کر لی جائے نئے فل کورٹ بنا کر. یہ نہیں ہوگا, ہم جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے جائیں گے. تو چیف جسٹس صاحب بڑے کلیئر ہیں اس معاملے کے اوپر کہ نیب ترامیم کا فیصلہ وہ کر کے ہی جائیں گے. اس کے علاوہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کا کیس بھی اس وقت انہی کے در پہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا جاتے جاتے وہ یہ بھی کوئی بجلی مریم نواز پہ گرائیں گے یا مریم نواز کو یہ ریلیف ملا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے کل ایک اہم ملاقات کی. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر راجہ سلطان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی, اور ملاقات میں انہوں نے جو الیکشنز کے حوالے سے سوال جواب ہیں ان سے کیے ہیں, ان سے گفتگو کی ہے. 2 گھنٹے یہ ملاقات رہی ہے جاری, لیکن اس کا کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں ہو سکا. ذرائع کے مطابق جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو اس بات پر کنونس کر رہے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جائے, اور ایک حد سے زیادہ اگر اس میں کوئی جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر زیادہ تاخیر نہ کی جائے. اس پر پہلے ہی سے پیپلز پارٹی اپنا سٹانس سامنے لا چکی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہی انتخاب ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب کی تو یہ بھی فرمائش ہے کہ الیکشن کمیشن 2 مہینے کے اندر حلقہ بندیاں کر لے, اور پھر فوری طور پر 1-2 مہینے کے اندر ہی تیاری کر کے انتخابات 3-4 مہینے میں کروا دے, اور 90 دن کا جو ایک ٹائم دیتا ہے آئین اسی کے اندر یہ کام ہو جائے. لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن اس بارے میں واضح اناؤنسمنٹ کر چکا ہے کہ ابھی دسمبر تک تو صرف حلقہ بندیاں ہی ممکن ہو پائیں گی. تو اس کا مطلب ہے فروری میں کہیں جا کر ان کی کوشش ہے, اور راجہ ریاض صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ جی فروری میں الیکشن ہونے ہیں. تو فروری تک ایک ٹاسک ہے اس وقت کہ الیکشن کروا دیے جائیں. اس سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر نے بھی ان سے بات کی کہ ہمیں ریٹرننگ آفیسر اور جو دیگر عملہ ہے الیکشن کے لیے وہ عدالت سے بھی چاہیے, تو ہمارے ساتھ وہ بھی تعاون کیا جائے. چیف جسٹس نے انہیں تعاون کا یقین دلایا, لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں یہ سارے انڈر ڈسکشن آئے ہیں, اور کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جو رپورٹ تو نہیں ہوئے لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس پر بھی بات ہوئی ہو سکتی ہے, جیسے کہ بلے کے نشان کے خاتمے کا معاملہ, کسی بھی جماعت پر پابندی کا معاملہ. تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو بڑی سینسٹیو ہیں, کیونکہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ اگر الیکشن میں جانا ہی ہے تو عمران خان کو تو چلیں آپ نے نااہل قرار دے دیا اور وہ تو الیکشن میں نہیں جا سکتا, تو بلے کے نشان کو تو پھر بھی ووٹ پڑ جائے گا. تو اب اگلی جو فرمائش ہے وہ یہ ہے کہ جی بلے کا نشان ہی غائب کرنا ہے. راجہ ریاض صاحب تو اس پر اپنی پریڈکشن بھی دے چکے ہیں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی اس پر بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے گا اور کوئی اس پہ بولے گا نہیں. اور اگر ایسا کوئی الیکشن ہو بھی جائے گا جس میں آپ میجورٹی پارٹی کو ہٹا دیتے ہیں کہ وہ پارٹیسپیٹ ہی نہ کر سکے, تو پھر ایسی صورت میں اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی, اس کی ساکھ کیا ہوگی, اس کو مانے گا کون, اس کو اندرون ملک کون مانے گا, اس کو بیرون ملک کون مانے گا. اور اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ منوا بھی لیں کہ بھئی یہی کچھ ہے, جو کچھ بھی ہے اس کو چپ کر کے مان لو, تو پھر بھی کیا ملک میں اسٹیبلٹی آ سکے گی, کیا ملک میں دوبارہ سے وہی آپ اکنامک ریوائول اس کا ہو پائے گا. یہ بہت بڑے سوال ہیں جو اس وقت سامنے ہیں, اور کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جواب دینے والے تو اندھا دھند
اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے صرف نفرت اور انتقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دینا، اس کے علاوہ تو کچھ سوچا نہیں جا رہا۔ اس لیے جتنی بھی کوششیں ہیں وہ اسی کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہیں، لیکن فی الوقت ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں کسی بند گلی میں ہیں، اور اگلے جو کچھ ہفتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا اہم ہونے جا رہا ہے۔ آخر میں ذرا ایک دو وضاحتیں کر دوں۔ پچھلے ویلاگ میں نے عمران خان صاحب کے وکلاء کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علی اعجاز بھٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو میں یہ تصحیح کر دوں، یہ عمیر نیازی صاحب کی ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کے وہ بھی وکیل ہیں، بہرحال ایک ہی وکیل ان سے مل سکے تھے، تو آپ لوگوں سے معذرت بھی اس معاملے میں کہ جو میں نے ایک غلط چیز کوٹ کی، اور دوسری ایک اور میں نے غلطی کی، میں ذرا اس کی بھی تصحیح کر دوں، اور جنہوں نے مجھے اس پر مینشن کیا ان کا بھی شکریہ، کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کامنٹ میں یہ مینشن کیا تھا اور میں نے پھر اس کو ری چیک بھی کیا۔ ضیاء الحق صاحب کی کل برسی تھی، ان کا کل جو حادثاتی طیارہ، جس طرح سے طیارہ حادثے میں ان کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی تھی، اس کا یہ دن تھا بنیادی طور پر، اور اس دن کو میں نے کل غلطی سے ویلاگ میں کسی اور حوالے سے رپورٹ کیا تھا، تو یہ دو غلطیاں جو تھیں میں اس کی تصحیح کر دوں۔ بہرحال کوشش میری ہوتی ہے کہ بالکل فیکٹ اور صحیح بات ہی آپ تک سامنے رکھی جائے، کبھی کبھی اس میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اس کے لیے معذرت، لیکن بہرحال جی یہ آج کی عام خبریں، باقی اپنا ریگولر ویلاگ کریں گے رات کو، پھر آپ سے مزید بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔